محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے جب آپ یتیم تھے تو میں نے آپ کی پرورش کروائی، جب آپ یتیم تھے، جب کہ آپ کا والد ماجد آپ کی ولادت سے 6 ماہ قبل ہی چل گئے اور آپ کی والدہ ماجدہ جو 6 سال کی عمر میں، آپ کی 6 سال کی عمر میں دنیا چلے، تو آپ جب یتیم ہو چکے تھے تو عدم یتیم کا یتیم آوا تو میں نے آپ کی پرورش کی، یہ ایک احسان۔ دوسرا احسان کیا ہے؟ جب میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ مجھے تلاش کر رہے، آپ مسلسل 37 سال سے لے کر 40 سال تک گاڑی ہرا میں جاتے رہے اور خلوت نشین کرتے رہے اور مجھے پکارتے رہے، مجھے تلاش کرتے رہے، تو میں آپ کو مل پا تھا، میں آپ کو مل گیا، میں نے آپ کو راہ دکھلا دی جو آپ ڈھونڈ رہے تھے، جس راہ کو آپ ڈھونڈ رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام آئے اور آپ علیہ السلام کو سب سے پہلے لفظ کیا فرمایا؟ اقرا، پڑھیے، گویا کہ پیغام دنیا والوں کے لیے کہ بغیر پڑھائی کے کچھ نہیں ہے، سب سے پہلا لفظ اس شریعت کا آغاز یہ ہوتا ہے، اقرا، پڑھیے، بغیر پڑھے ہوئے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بظاہر ہمارے نبی علیہ السلام کسی سے کچھ نہیں پڑھا تھا، کیا فرمایا؟ مانا بھی تعلیم پڑھا ہونی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے حضرت کو اپنے سینے سے دبوچا، چھوڑ دیا، فرمایا اقرا، پڑھیے، تیسری بار جب فرمایا پڑھیے، پھر کیا پھر سینے سے دبوچا، فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ اس کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا، آپ اس کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ جب آپ اس راہ کو تلاش کر رہے تھے تو میں آپ کو مل گیا، فرحتا، میں نے آپ کو راستہ دکھا دیا، میں نے آپ کو شریعت دے دی، آغاز کر دیا شریعت کا۔ تیسرا احسان کیا ہے؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میں نے آپ کو تندرست پایا، میں نے آپ کو راتوں رات مالدار کیا۔ راتوں رات میں یہاں کہتا اس میں قرآن ہی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میں نے آپ کو تندرست پایا، فَأَغْنَىٰ، میں نے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ مالدار کر دیا۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، راتوں رات حضور علیہ السلام مالدار ہو گئے۔ میں اور آپ اگر مالدار ہو جائے تو ہم کیا سوچیں گے؟ آنے والی نسلوں کے لیے مال جمع رکھیں گے۔ عرب کی مشہور خواتین حضرت خدیجہ الکبریٰ جو جن کی تجارت کپڑوں کی تجارت چلا کرتے اور حضور علیہ السلام 12 سال سے لے کر 25 سال تک ان کی کپڑوں کی تجارت کرتے رہے، کیونکہ اس سے پہلے حضرت ابو طالب حضور علیہ السلام کی جو چچا جان تھے وہ تجارت کرتے، پھر آپ علیہ السلام کی جب عمر مبارک 12 سال کی ہوئی پھر اپنے چچا جان ابو طالب کے ساتھ مال کی تجارت کپڑوں کی تجارت کرنے کے لیے چلے گئے۔ بہت سارے ملکوں میں گئے، شام، مصر وغیرہ کے ملکوں میں چلے جاتے، لیکن سب سے زیادہ فائدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو جو ملا وہ حضرت محمد علیہ السلام کی تجارت سے ملا، وہ متاثر ہوگی اور انہوں نے پیغام نکاح بھیجا۔ حالانکہ وہ حضور علیہ السلام سے عمر میں 15 سال بڑی تھی، لیکن 40 سال کی تھی۔ حضور علیہ السلام ابھی 25 سال کے تھے تو پیغام نکاح بھیج دیا اور حضور علیہ السلام نے پیغام نکاح کو قبول کر لیا، اور پھر پورا کا پورا مال تجارت جو تھا وہ آپ علیہ السلام کے سپورٹ کر دیا۔ یا رسول اللہ، اب جب میرا آپ کا نکاح ہو گیا، اب میں آپ کے اندر ہو چکی ہوں، اب میں آپ کے غلام، آپ میرے آقا، تو اب میرا جو ہے سارا مال آپ کا ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس مال کو ایک ہی رات میں صدقہ کر دیا، ایک ہی رات میں رکھانی بلکہ پورے کے پورے مال کو صدقہ کر لیا۔ ایک ہی موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ حضور علیہ السلام کو نیند نہیں آتی، رات بھر کروٹی بدلتے رہے، چین نہیں تھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو نیند کیوں نہیں آتی؟ فرمایا عائشہ آج میرے سرانے کے نیچے ایک درہم رکھا جو مجھے شام کو میں بھول گیا اس کو سب کے کرنے، کیونکہ اس کے بعد جتنا شام کو مال ہوتا تھا وہ سب کا کر لیتے تھے، صبح کے لیے کچھ نہیں رکھتے، صبح اللہ دینے والا ہوتا۔ اب ایک درہم کی وجہ سے پوری رات پر نہیں گیا۔ اب یہاں پر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا پورا مال ایک رات میں کیا کر دیا؟ سب کا کر دیا، لوگوں میں بانٹ دیا۔ تو اب وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، میں نے آپ کو تندرست پایا تو میں
میں نے آپ کو جو تندرست پایا، میں نے آپ کو پھر مالدار کر دیا. اب یہ تین احسانات ہیں، اب تین نصیحتیں آگے کرتے ہیں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. بہرحال آپ کے یتیم تھے کچھ، لیکن یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنا، یتیم کی حفاظت کرنا، یتیم کو کبھی جھڑکنا نہیں، یتیم کو کبھی شور نہیں کرنا. یہ پوری دنیا کے لیے نصیحتیں تھی. یہ تین آگے والی نصیحتیں پوری دنیا کے لیے تھی کہ جب بھی یتیم ہوگا کہیں پر. لیکن آج کیا الٹا ہوتا ہے، آج صرف یتیم کو کیا سمجھتے ہیں کہ جس کا صرف حق ہے مدرسے میں جانا. حالانکہ مدارس میں اس وقت جو ہے اگر جس مدرسے میں 200 طالب علم ہے، 200 میں مشکل سے 2-4 ہی یتیم ہوں گے. وہ لوگوں نے اس دین کو یتیم سمجھ رکھا ہے کہ لوگ جو مدرسے میں جو لوگ ہیں وہ یتیم ہو چکے، وہ یتیم دین ہے، وہ یتیم ہی دین حاصل کریں گے. مالدار لوگوں کو دین حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا. یہ لوگوں کا یہ ذہن بن چکا اس دور میں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا، جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا تو اللہ تبارک و حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نشر جنت میں کہا کئی ایسے ہوگی، 2 انگلیوں سے اشارہ ہے جیسے کہ ایک ہاتھ کی 2 انگلیاں قریب ہوگی یتیم کی حفاظت کرنے والا. اور میں اسی طریقے سے اس قیامت کے دن جو ہوگی جنت کے دریان میں اس کا درجہ اور میرا درجہ قریب ہوگا.